سر قانون کی حکمرانی تو لازم ہے، لیکن خدا نخواستہ ہم کوئی خونی انقلاب، لوگوں کا خون بہے، یہ چیز تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تب ہوگا نا جب کوئی پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کوئی توقع رکھ سکتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو آج تک پاکستان زندہ باد، اور جس پاکستان کے لیے مجھ سے زیادہ قربانیاں بہت کم لوگوں کی ہیں، میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تو لہذا ہم تو پاکستان کے ساتھ جیتے ہیں، پاکستان کی ہماری سانسیں پاکستان میں بندھی ہوئی ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو لہذا ہم اگر چاہیں گے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں؟ نہیں، ہم پاکستان میں ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے ان تمام لوگوں کو اپنے مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں جو ان کا آئینی اور قانونی مقام ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، ہر ایک کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے، عدل عدالت کا کام ہے، ڈیفنس فوج کا کام ہے، انتظامیہ کا اپنا کام ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی جو ہے جن کے کام قیمت کنٹرول کرنا ہے وہ عدالت اس پہ لگی ہوئی ہے، صحیح، جن کا کام امن لانا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، وہ یہاں پہ ہمارے بندے توڑوا رہے ہیں اور کبھی قانون سازیاں کروا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی، لوگوں کو آپ اپنی مقام پہ نہیں لائیں گے، پاکستان کا یہ جو زوال کا سفر ہے یہ جاری رہے گا۔ ٹھیک سر، ان کی طرف آتے ہیں، بس دو سوال آپ سے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا اور لوگ بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو بات چل رہی ہے کہ پس پردہ کچھ ڈائلاگ شروع ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے بھی خان صاحب نے خود بھی کہا کہ سپہ سالار کے خلاف بھی کیمپین نہ چلائی جائے، اچھی بات ہے، باقی کچھ چیزیں بھی، لیکن پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں پھر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آپ کے خیال سے، آپ کیونکہ پہلے بھی کلوز رہے، آپ پہ بھی یہ ایک الزام آپ کی پارٹی کے لوگوں نے لگایا کہ آپ اگر وہ بات نہ کرتے اس وقت شاید سعودی حکومت کے ڈیلیگیشن کے دوران، تو یہ نہ ہوتا سارا اور آپ بھی پارٹی میں ہوتے۔ تو بہرحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو خان صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ کوئی اپیل کر رہے ہیں مذاکرات کی؟ پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کس کا رول ہے؟ عمر ایوب کے ذریعے کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے؟ باقی لوگ ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو مختصر سا یہ بتا دوں، مذاکرات کے لیے فوج تیار ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے، نمبر ون۔ ٹھیک، اور خان صاحب تیار ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات ہے خان صاحب کی۔ ٹھیک، خان صاحب کے حوالے سے میڈیا جو ہے یہ کنسپیریسی تھیوری دے رہا ہے، کبھی کہتے ہیں مشروط معافی مانگ لی جھوٹ موٹ کی، نہ کبھی خان معافی مانگ سکتا ہے، نہ وہ ایسا۔ علیمہ خان جو 2-3 پریس کانفرنسز کی نا، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے یہ کہا، پھر اگلی دفعہ نہیں، خان صاحب نے، دیکھیں، میں جس خان صاحب کو کے ساتھ ہم نے یہ کڑے دور میں اس کی رہنمائی سے ہم نے یہ تحریکیں چلائی، اور جس کو ہم جانتے ہیں، وہ ایسا آدمی نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں ناحق اور بے گناہ رہنے کے باوجود کہے کہ ان سے ڈائلاگ کریں۔ خان کہ اس پوری جدوجہد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اگر اخیر میں جا کے انہی لوگوں کے آگے سرنگو ہو جائیں جنہوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہماری پارٹی توڑی، اور قاضی ہمارا حقیقی آزادی تھا، تو پھر اس پوری تکلیف اور صحیح اور مصیبت جھیلنے کا فائدہ کیا تھا؟ ٹھیک، میں یہ، اور دیکھیں، بہت سارے لوگ مجھ جیسے لوگ خان کے ساتھی بنے ہیں اس حقیقی آزادی کے لیے۔ اگر ہم نے اخیر میں جا کے مسلط کے تحت آزادی کے اصول کے لیے، اب دیکھو نا، خان کی آزادی ہے، ایک سیاسی قیدی ہے، سیاسی طور پہ اس کو آزاد کرانا چاہیے تھا۔ یہ جو ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی اور بیک ڈور چینل، یہ جب سے خان گرفتار ہوا ہے اسی روز اول سے یہ چیز میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جی فلاں کے تھرو مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں کے تھرو۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، نہ خان ایسا آدمی ہے اور نہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خان کو رہا کرنا ہے، نہ ان سے کوئی خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا واحد حل یہی ہے کہ اگر آپ نے خان کو رہا کرنا ہے تو ان پہ پریشر ڈالیں، پریشر پڑے گا تب جب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے۔ ٹھیک سر، آخری سوال، آپ جب ابھی خان صاحب کو ملنے جائیں گے 25-26 کو یا جو بھی دن ہوتا ہے، تو آپ کا کیا ہے کہ آپ ظاہر ہیں تو آپ ایک دبنگ آدمی،
تو آپ خان صاحب کو جا کے کیا بات کریں گے؟ کچھ ساری تو آپ ہمیں نہیں بتائیں گے، لیکن کوئی تھوڑی بہت ایک ہنٹ دے دیں کہ آپ کس موڈ سے جائیں گے. ڈیفینیٹلی آپ کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اسٹرگل ہے، چیزیں ہیں. تو آپ جب سامنے ہمنے بیٹھیں گے تو آپ خان صاحب کو اپنے معاملے کو لے کے اسپیشلی کیا دیکھیے بات میں کریں؟ خان صاحب کے پاس جاؤں گا کوئی منت کے لیے نہیں جاؤں گا، ٹھیک. کیونکہ میرا ذہن اب بن چکا ہے. صحیح. میں آر ہوں یا پار ہوں، صحیح. خان صاحب کے ہر فیصلے پہ میں سر خم کروں گا. ٹھیک. میں خان کے پاس جاؤں گا 2 سے 3 منٹ لوں گا، ٹھیک. اور وہ یہ ہیں کہ یہ جتنے الزامات یا جتنے ان کے کان بھرے گئے ہیں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا انہی کو. ٹھیک. باقی جو ہیں خان کی سبکدید ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں نا خان کے سپاہی ہیں، خان کے کاس کے لیے خان کی کو سہولت دینا چاہتے ہیں، اس کے موقف کو مضبوط کرنا. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت کم ایسے مضبوط لوگ ہیں جو اس جدوجہد لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ فیصلہ ہوتا ہے تو میں ریلیو ہو جاؤں گا، ٹھیک. کیونکہ میں پھر میری کوئی امید نہیں رہتی ہے لیکن کسی اگر اور آپ کو سے. پارٹی کارکن نہ جانے دیں، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں، اوورسیز بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے معاملے کو لے کے وہ کہتے ہیں غلط ہو رہا ہے، بندہ ہی ایک تھا جو نکلا ہوا تھا میدان میں، تو یہ چھوڑ دے گا. تو پھر آپ کارکنوں کی جذبات کا کیا کریں گے؟ کارکنوں نے میرا بہت ساتھ دیا. ثوابی کے جلسے میں سارے میرے نام کے نعرے گونج رہے تھے اور بہت پیار دیا ہے، اور یہی لوگ تھے نا جو میرے ساتھ نکلے تھے. تو لیکن پھر آپ ان کو چھوڑ کے ملک سے باہر جب چلے جائیں گے تو پھر تو مایوسی ہوئی نا. نہیں، میں آپ کو اور کارکنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ان کو علم ہے کہ ہمارے رگ اور خون میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم زبردستی کے مہمان بن جائیں. ٹھیک ہے نا، اور نہ زبردستی اپنے آپ کو کسی پہ توپ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ ایتھکس، ویلیوز اور اقدار اس پہ جان دے سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہماری اقدار ہی یا ہمارے خون میں جو رچی بسی عادتیں ہیں وہ نہ ہوتی تو بڑا آسان تھا، یہ ہماری لڑائی اتنی دور جاتی نہیں. تو لہٰذا ان کو علم ہے کہ ایک دفعہ اگر خان صاحب کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خان صاحب کے فیصلے کے خلاف جاؤں یا میں اپنے اقدار کے خلاف جا کے اپنے آپ کو زبردستی توپوں. ایک دفعہ خان صاحب کہہ دے اللہ حاضر و ناظر ہیں، پھر جو ہے شاید خان، اور میری پھر کوئی امید بھی نہیں ہے، خان کے علاوہ کسی سے میری کوئی امید نہیں ہے ملک کی فلاح، بہتری اور ملک میں کسی آئین کی بالادستی کے خواب کی تکمیل کی. یہ آپ ظاہر اتنے پاپولر ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف آ جائیں، زرداری صاحب آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بس پولیٹکس کے دروازے بند کر دیں گے اگر خدا نخواستہ آپ کے خان صاحب سے بات نہ کریں؟ پالیٹکس میں میری دلچسپی نہیں ہے اور نہ میں اس سیاست کو کبھی کروں گا. جہاں تک میاں صاحب اور زرداری صاحب کی بات ہے نا، یہاں پر بھی ایک چیز میرے آڑے آئے گی، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا ترجمان بھی میں تھا، خان کا ترجمان بھی تھا، اور اس وقت نون اور یہ ترین صاحب کی پارٹی اور پیپل پارٹی اور یہ ادارے اور عدالتیں اور الیکشن کمیشن، ان سب کے ساتھ لڑنے والا اکلوتا میں تھا. ایسا ہی ہے. تو جو زبان میں نے میاں صاحب کے حوالے سے استعمال کی ہیں اور زرداری صاحب کے حوالے سے استعمال کی ہیں، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں نا کہ میں ان کے پیچھے پھر بیٹھ کے کہوں یہ میری کی عادت ہے. کس منہ سے بیٹھوں گا؟ کوئی شرم تو ہوگی. یا تو انتہائی پرلے درجے کا بغیرت آدمی ہوں گا صحیح کہ میں کہوں گا کہ جی کل تک تو میں ان کے خلاف فرض سرائیاں کر رہا تھا. صحیح. یہ میرا اپنا کنڈکٹ جو ہے نا، پاکستان میں کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے. آپ کا سر ایک فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے، بٹ میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن بعض پولیٹیشین وہ آپ کا ایک بہت وائرل ہوا تھا، آپ نے ایک ونڈرفل کہا تھا. بعض ہوتے بھی ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں جا کے کہتے جی ہو گیا تھا اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا لیکن اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے اس سے زیادہ کوئی گھٹیا پن سیاست میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آج میں زرداری صاحب کو برا بھلا کہوں اور اگلے دن بیٹھ کے اس کے پیچھے بیٹھ کے
وہ قوال کے پیچھے ہم نوا بن جاؤں. صحیح. سمجھ گئے نا. تو آپ نے وہ فواد چودھری صاحب کی بات کی نا, کبھی مشرف صاحب کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا, کبھی پیپل پارٹی کے پیچھے نظر آئے گا, کبھی پی ٹی آئی کے پیچھے نظر آئے گا, کبھی کاف کے پیچھے نظر آئے گا. یہ مجھے سے آدمی کے لیے زندہ درگور ہونا قبول ہے, لیکن یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے کسی پارٹی کو جو ہے اس زبان کے نشتر چلانے سے ہم نے محروم بھی نہیں کیا ہے. کوئی ایسی پارٹی رہی نہیں ہے, تو لہذا میرا وہاں بھی اسکوپ صفر ہے کسی کے پاس جانے کا. سر بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ گفتگو کا بہت مزہ آیا. ہمارے دیکھنے والے یقینی طور پہ آپ کے فین ہیں. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ شیر افضل مروت صاحب کی سیاست کے طریقہ کار سے ضرور اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف میں جب سے یہ سامنے آئے تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا باب رقم کر چکے ہیں جس میں بے باکی بھی ہے, جس میں بہادری بھی ہے, جس میں اصول پسندی بھی ہے. اس چیز کو ہمیں, چاہے ہم ان کے حمایتی ہوں یا ان کے مخالف ہوں, یہ ان کا ایک ایسا طرح امتیاز ہے جو بہرحال پاکستانی سیاست کے اندر رہے گا. اپنے موقف میں انہوں نے جس طرح بے باکی دکھائی, مشکلات فیس کی, اور پھر بدقسمتی سے اپنے ہی لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوئے. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا اور ان کی جب شیر افضل صاحب کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد کا کیا نقشہ ہوگا, اور اس وقت بھی ہم ایک پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک بار پھر شیر افضل صاحب سے وقت لیں اور ان کے اور خان صاحب کی ملاقات کا جو حوال ہے وہ آپ تک پہنچائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پاکستان زندہ باد.